التنویر فی اسقاط التدبیر، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے کیا ہے، مکہ میں آیا ہے، وہی سناتا ہوں تھوڑا سا مختصر۔ بسم اللہ علیہ۔ ایک روز لکھ رہے ہیں اس کتاب کے لکھنے کے سبب، ایک روز حضور پر نور ممدوح الذکر دامت ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں منبع فیوض و انوار و معدن برکات و اسرار ہے، من جملہ افادات اس مضمون کا تذکرہ ہوا تھا۔ حضرت حاجی صاحب کے یہاں بات تھانوی لکھ رہے ہیں، ایک روز حضور پر نور ممدوح الذکر دامت ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں کہ منبع فیوض و انوار و معدن برکات و اسرار ہے، من جملہ افادات اس مضمون کا بھی تذکرہ ہوا۔ ازادہ کی مقبولان الہی مظہر اتم صفت رحمت کے ہوتے ہیں، یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے رحمت کے مظہر ہوتے ہیں۔ حضور ممدوح مدذرہ کو برائے شفقت، حضرت لکھ رہے ہیں، حضرت حاجی صاحب کو بتا دیجیے، حضور ممدوح دامت ذلہم کو برائے شفقت و دل سوزی خیال ہوا کہ غریقان بحر غفلت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ جیسے گمراہ لوگ ہیں، ان کی گمراہی سے نکالنے کی کیا صورت پیدا ہو، ان غریقان بحر رحمت کو، غفلت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ ارشاد فرمایا کہ کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر تصنیف حجت الاولیاء ابن عطا اسکندری خوب ہے، جس کا ہر مضمون مدلل بدلائل عقلیہ و نقلیہ و کشفیہ ہونے کے سب سے مقبول و مرغوب ہے۔ اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع اس کا عام اور فیض اس کا تام ہو جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی سے کہا، اور عجب نہیں کہ مدعیان مذکور بھی بشرط فہم و انصاف نفع اٹھائیں۔ نیز اس سے طلبہ کو علم نہیں ترجمہ ہو جائے گا، نیز اس سے طلبہ کو علم اور علماء کو عمل اور عابدوں کو معرفت اور عارفوں کو حال اور اہل حال کو مقام، اہل مقام کو کمال اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگی۔ حضرت یہ کتاب نیز سے طلبہ کو علم، اس کا ترجمہ ہو جائے گا، یہ فرما رہے ہیں، نیز اس سے طلبہ کو علم اور علماء کو عمل اور عابدوں کو معرفت اور عارفوں کو حال اور اہل حال کو مقام اور اہل مقام کو کمال اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگی۔ اور اس نادان ناکارہ کو جو خاص واسطے استفادہ معانی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا، اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا، ترجمے کے لیے فرمان ہوا۔ حضرت لکھ رہے ہیں، یہ ترجمہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، گمراہی عام ہو رہی ہے، اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے تو لوگوں کو بہت نفع ہوگا۔ جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثالا للامر مستعد بدل و جان ہو گیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا باوجود اپنی نااہلیت، معلوم ہوا کہ ترجمہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ حضرت اور بھی علماء تھے لیکن سب سے نہیں کہا ترجمے کے لیے، حضرت تھانوی سے کہا، اور ترجمہ بھی خوب کیا ہے، خود شکوہ نے لکھا آگے کہ اس کتاب کا ترجمہ مولی اشرف علی ہی کر سکتے تھے، چنانچہ اس کا ترجمہ کیا۔ کتاب گم تھی تو بہت دنوں سے میں سناتا ہے اس کو،
مکے میں بھی سنا ہے اس کو مکے، جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثالا للامر مستعد بدل و جان ہو گیا، کیونکہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اگرچہ میں اس کا اہل نہیں تھا، چونکہ شیخ کا حکم تھا اس بنا پر میں مستعد ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صاحب نے یہ سوچیے کہ کس قدر معرفت تھی، اور کسی سے نہیں کہا، مکے میں بہت سے لوگ تھے، امام تھانوی سے کہا۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا حضرت عائشہ صاحب، یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں الحمدللہ اتمام کو پہنچا اور 80% باری تقدیر نام رکھا۔ بعض مواقع پر تفصیل اجمال یا توضیح اخلاق کے لیے ترجمے سے زائد متن میں کوئی بہایا ہے، اس کے شروع پر فائدہ لکھ دیا ہے اور ختم پر یہ لکھ دیا ہے۔ اس ترجمے میں حضرات اخوان الطریقت خلاص و حقیقت جناب مولوی محمد اللہ صاحب یہ بھی لکھا کہ یہ لوگ بھی شریک رہے۔ بہرحال یہ ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا، بہت بہترین ترجمہ ہے، اور تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے تو جب سے مکے میں بھی سنایا اور بہت اب تک سنا دے رہتا، ایک مضمون اتنی چیزیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اپنے بزرگوں کی ان کتابوں کا علم بھی عطا فرما، پتہ ہی نہیں کتنی اہم کتاب، اور پھر ترجمہ خود حضرت صاحب نے کرایا ہے ماں تھانوی سے، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ اس بنا پر میں طلبا سے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کا بھی سب سے نہیں کہا، حضرت صاحب نے ماں تھانوی سے کہا کہ ترجمہ کرو اس کا۔ اور ناظرین کرام سے امید ہے کہ جب اس کو مطالعہ فرمائیں تو بزرگوار مسبوق ذکر کو اور اس احقر کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں، یا الہی اس ترجمے کو مقبول فرما، لیکن یا الہی اس ترجمے کو مقبول فرما، ذریعہ ہدایت بنا اور ہم کو توفیق عطا فرما۔ جاننا چاہیے، تھوڑا سا اس کا ایسا جاننا چاہیے کہ تقریر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، ترجمہ ہے، جاننا چاہیے کہ تقریر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، مگر پھر بھی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں سے بعد ان میں متعلق باسرار حقائق ہیں، تدبیر مشروع ہوئی، تدبیر پھر تقدیر ہی سب ہے، تو پھر تقدیر کیا ضرورت ہے؟ کہتے اس کے اندر بہت حکمت ہے، اس کے پیچھے لگو اللہ تعالیٰ کی شاعر، مگر چند شرائط کے ساتھ مشروط کی گئی اصول کے ساتھ ہے سب، واللہ الموفق والہادی للصواب۔ بہت عمدہ لکھا ہے، صرف سنا ہی رہا ہوں زیادہ۔ بعد ہم تو صلوات کے اے بھائی اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے، یہی سنا ہم نے۔ آنا جانا تو ہی ہے، جو اصل چیز اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق۔ حضرت ہمارے شیخ بھی فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی کے یہاں یوں ہی تو نہیں جاتے تھے ہم لوگ، کچھ حاصل کرنے کے لیے، باطنی دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، ایک سو ہو کر کے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ عنایت فرماتے بعد ہم تو صلوات کے اے بھائی اس بات کو ترجمہ بھی تھانوی کر رہے ہیں، بعد ہم تو صلوات کے اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنا قرب نصیب کر دے، اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی دے دے، مست قدر، اور اپنے مستوں کے محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے، اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے، اطمینان کلی حاصل ہو جائے۔ بہت ہم کو تو بہت پسند ہے۔ اے بھائی اس بات کو جان لے
اللہ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دیا. معمولی دعا ہے, اسی کے لیے دنیا میں آیا ہے آدمی, لیکن اسی سے غفلت ہے زیادہ. اے بھائی اس بات کو جان لے, اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں سے کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے. یہ ہے دولت. بزرگوں کے ہاتھ آدمی یہ ان دولتوں کو حاصل کرنے دیا جاتا ہے, چند الفاظ کے لیے نہیں, رسوم کے لیے نہیں, بلکہ حقائق کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کتابوں کے پڑھنے, ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے, ان دولتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. خشک مولوی نہیں, اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسا ایک خشک مولوی ہوتے, حضرت ہمارے بہت کہتے تھے خشک مولوی نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور نسبت پیدا کرو تو اصل مولوی ہو گئے. اے بھائی اس بات کو جان لے, اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے. بہت زبردست کتاب ہے. اور تجھے اپنا قرب نصیب کر دے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے. اپنے مستوں, اپنے عشاق, اپنے عاشقوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جن کو اس نے پیام سلام کے ساتھ مخصوص فرمایا. اللہ تعالیٰ نے خاص تعلقوں سے رکھا ہے, پیام سلام بھی ہوتا ہے. تب دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں سے بنا دے اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دل جوئی. جب یہ سمجھ کر شکستہ دل ہو گئے ان آنکھوں سے دیدار, جب وہ یہ سن کر کے کہ آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا, ان کے لیے دروازے باقرب کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب کو اپنے قلوب کی خوشبودار ہوائیں چلائی. دیدار نہیں تو یہ چیزیں خوشبودار ہوائیں چلی, اس کی وجہ سے وہ لوگ مست ہو گئے اور ان کو تقدیر عدلی کا مشاہدہ کرا دیا. ان لوگوں نے اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ, اور ان لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی مبشرہ ہو. ہم جو بھی کرتے ہیں در حقیقت وہ ہماری مہربانی ہوتی ہے, اس مہربانی سے ہم نواز دیتے ہیں. کوئی جب طلب لے کے آتا ہے تو اپنی طلب سے اللہ تعالیٰ کی گویا کی زنجیر کو کھٹکھٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں. بزرگوں کی صحبت میں ہوتا ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے ہیں, حضرت تھانوی کے ہزارے کو ہم یوں ہی تو ہی نہیں گئے تھے, ہم وہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. حضرت تھانوی, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ دولت جو باتی نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ, صوفیہ کی نسبت بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نسبتوں سے متصف فرمائے. ظاہری علوم نہیں ہے, سب کچھ ہے چل رہا ہے, وہ بھی بہت خیر ہے, لیکن اس پر اکتفا کرنا اہل طریق کا کام نہیں ہے. وہ تو آگے حل میں مزید اور ہے. اللہ ہم سب کا حال اسی بنا دے. ان لوگوں نے اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پوشیدہ ہوا کرتی ہے. ہم تم کو جو لے چل رہے ہیں خطرناک جگہ پر نہیں, تم کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنی محبت اور معرفت کی خوشبو سکھانے کے لیے لے جا رہے ہیں. ان لوگوں پر ظاہر کر دیا یہ جو کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پوشیدہ ہوا کرتی ہے. اس کے معلوم ہونے سے انہوں نے جھگڑا اور عناد چھوڑ دیا. پھر آپس میں جھگڑا فساد نہیں, وہ تو اپنے طرف لگ گئے. آج جو ایسے جھگڑے فساد ہے اسی بنا پر کہ اصل کام سے ہم غافل ہیں, ورنہ ان اوقات کو ان چیزوں میں صرف کرنے کو لایانی سمجھتے ہیں اور اس کے حکم کے موتی ہو گئے
ہر کار میں کو بھروسہ کرنے لگے اللہ موجود ہے، اللہ ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے، وہ بہتر کرے گا جو کرے گا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہے، جب مقام رضا حاصل ہوا تو ہر امر میں اللہ پر راضی رہے، اور جان گئے کہ کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے کہ اس کی تقدیر کو مان لیا جائے، جو کچھ اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جب یہ سمجھ میں آ گئی بات مطمئن ہو جائے گا۔ بس ایسے بندے اغیار اور قدرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ وغیرہ ایسے ہی تھے، ان کے حالات آپ پڑھیے، ویسے سرسری پڑھ لیجیے تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن غور کیجیے کہ حضرت حاجی صاحب کیا حالات تھے، خود وہاں تھانے میں کیا حالات تھے۔ ملفوظات نہیں بلکہ ملفوظات کی جو روح ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں اور جان گئے کہ کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے کہ اس کی تقدیر کو مان لیجیے، جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ بس ایسے بندے اغیار اور قدرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانی وغیرہ اسی تھے الحمدللہ، ہمارے حضرت بھی اسی تھے، بہت حضرت طرح طرح کی باتیں آئیں، بہت یہاں بھی آئے پریشان، متوجہ ہوئے اللہ کی طرف۔ ہم نے خود بیان کیا یا اللہ جہاں میں جاتا ہوں پریشانیاں آتی ہیں، کیا الہام ہوا کہ تم کس کا کام کر رہے ہو، ظاہر کہ یہ کام تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان پر جب مصیبتیں آئی تو تم پر کیوں نہ آئیں گی؟ کہا مجھے صبر ہو گیا، بہت پریشانی، ہر جگہ مصیبت، جہاں جاتے تھے مصیبتیں اللہ تعالیٰ۔ اور جان گئے کہ کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے کہ اس کی تقدیر کو مان لیا جائے۔ پر ایسے بندے اغیار اور قدرات سے محفوظ آتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے، یہ حوادث جو ہم تک آتے ہیں وہ فرما رہے ہیں حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ان کے اعلان، جن کے اعلان میں وہ پہنچاتے ہیں، یہ حوادث کی مجال نہیں کہ وہ آ جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم جاری ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں اور ان کے حکم کے سامنے گردن جھکائے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ رسائی کے سامان، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسائی کے سامان پیدا فرما دے، اور سب سے زیادہ چھوڑنے منہ موڑنے کے قابل تدبیر ہے۔ اصل پر بھروسہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پوری کتاب اسی پر ہے، وہ بہت سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اس تسلیم میں اخلاص نام پیدا فرما دے۔ مصنف بھی 3 میں حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ترجمہ تعمیر کیا ہے، اور جو وضو ہیں وہ تو وضو ہی ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اس تصنیف میں اخلاص تام پیدا فرما دے، چھوٹی سی تصنیف ہے، اور اپنے فضل عام سے قبول فرمائے، راضی ہونا، اور خاص و عام کو اسے نفع دے بوسیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر پر راضی ہونا بڑی بات ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا مجھے 3 چیزوں میں صدر ہے، ایک مشاجرات صحابہ کے بارے میں اور ایک تقدیر کی سلسلے میں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک بار تو ہم لوگ شب رات میں کسی بھی رات میں رات بھر جاگتے رہے، اس مسجد میں حضرت بھی تھے، پوری رات کچھ اسی مضامین کو بیان کرتے رہے، خود پوری رات میرا خیال ہے کہ ہم تھے۔ اللہ سے درخواست ہے، اللہ سے درخواست ہے اس تسلیم میں اخلاص تام پیدا فرما دے۔ حاصل سب کا وہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ، اس میں بھی
اپنے بلبوتے پر نہ چلو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنت کو ساتھ لے کے چلو گے تو کمال تک پہنچو گے، ورنہ یہ راستہ اتنا طویل تم چل نہیں سکو گے جب تک کہ اپنی تدبیر پر بھروسہ چھوڑ کر کے اللہ پر جب تک بھروسہ نہیں کرو گے ایک قدم بھی آگے تم نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ سے درخواست اس تسلیم میں اخلاص تام نصیب فرمائے اور اپنے فضل عام سے قبول فرمائے اور خاص عام کو اس سے نفع دے۔ ماتھانی دعا کر رہے ہیں بوسیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہر شے پر قادر ہے اور ہر شے کو قبول کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ جب وہ رہتا ہے تو اسی طرح رجوع کرو، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا کام یہی ہے، اس راستے میں آنے کے بعد تدبیر اختیار کرنا چاہیے، مگر تدبیر پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ فرماتے تھے کبھی کہ اے بوڑھو، حضرت کے بات ہے، یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے بڑھاپے پر اب رحم فرمائیے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ پھر جوانوں کا جوان تم بھی کرو، جوانے پر رحم فرمائیے، ہم کو اپنے طریق میں آسانیاں پیدا فرمائیے۔ دن رات یہی سنتے آئے ہیں، شب قدر ہو، شب برات ہو، اللہ پر بھروسہ، عمل کرو گے اللہ قبول فرمائے گا اور تم کو بڑھائے گا اور باطنی نعمتوں سے تم کو نوازے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ مختصر یہی ہے، طبیعت بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات، یہ مختصر کتاب ہے لیکن کتنے سالوں سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات، ان کی تربیت کے اسباب جو انہوں نے اختیار کیے تھے، ہم کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عمل فرمائے۔ کیا انہوں نے کیا، حضرت تھانوی کے کیا کیا، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا کیا، محمد صلی اللہ خان صاحب نے کیا کیا، ان کے ملفوظات کو غور سے پڑھ کر کے اس عمل کے لیے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کے طفیل میں اپنی محبت اور نسبت سے نوازے۔ الہی مقصود منتوئی و رضایتو، بہت خاص ملا، الہی مقصود منتوئی و رضایتو، محبت و معرفت خود بے دے۔ یا اللہ یہ جگہ ہے جو بزرگوں کی ہے، نام کے لیے ہم لوگ سے بیٹھے ہیں، اصل کام تو وہ لوگ کر گئے، اللہ ہم کو ان کے کاموں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ دولتیں جو ان کو حاصل تھی نسبت میں اللہ، محبت باللہ وغیرہ، ان دولتوں سے ہمارے قلوب کو مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔